ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے پر ایڈز سے آگاہی کے لیے خصوصی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کامران ملک۔ سامعین، آج پوری دنیا میں ایڈز سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور وباؤں کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کے خطرات سے چوکنا کرنے کے لیے میڈیا اور اسی طرح کے دیگر ذرائع سے جو کام لیا جاتا ہے، اس کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ دنیا کو امن اور صحت مند مقام بنایا جائے اور ایک ایسی جگہ بنا دیا جائے جہاں انسان محفوظ طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا مقصود بھی یہی ہے۔ تو سامعین، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں معروف ماہر سماجیات اور دانشور جناب احمد لطیف صاحب، اور اسی طرح سے ہم معروف اور ممتاز ڈاکٹر جناب سعید احمد صاحب سے بھی ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج عالمی دن منایا جا رہا ہے ایڈز سے آگاہی کا، تو یہ آگاہی عام لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، معاشرے کو سینسٹائز کرنے کے لیے، یعنی کہ معاشرے میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے جی کہ کون سی بیماری یا کون سا ایشو پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جی، اور اس حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے، یہ ایڈز کی بیماری جو ہے، HIV جو ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، ٹھیک، اور اس سے بہت ساری اموات ہوئی ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، کیا اس کا کوئی اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے، اس کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے، اور اس کی جو کمپین ہم چلا رہے ہیں یہ ہمیشہ آج ہی کے دن یعنی کہ 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے، جی، اور اس کو 38 ایئرس ہو چکے ہیں، اور اس سے کیا اس کے نتائج نکلے ہیں، کیا اس کے فوائد ہوئے ہیں، یہ سارا بتانے کے لیے یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ جناب احمد لطیف صاحب، ہمارا مقصد آگاہ ہونا ہے اور آگاہ کرنا ہے۔ اس بارے میں دانشور طبقے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بہت شکریہ عرفان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشتباہ ہوتے ہیں، یہ جو مغالطے ہوتے ہیں، وہ ختم کرنے میں میڈیا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جی، اور یہ مرض جو ہے خوفزدہ کر دینے والا 1980 میں جب آیا، اور اس کے بعد جو پھیلاؤ ہوا اور جس طرح سے یہ ساری صورت بنی، لیکن آج ہم جس ایرا میں زندہ ہیں یہ کرونا کا زمانہ ہے۔ کرونا بھی قوت مدافعت برباد کرتا ہے، جی ہاں، اور ایڈز بھی قوت مدافعت ہی برباد کرتا ہے، اور یہ جو شوگر ہے یہ بھی آپ کی قوت مدافعت، یہ جو ہیلنس ہے وہ ساری کی ساری برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی، جی ہاں، مرض بڑھتا چلا جاتا ہے جو دوا کی والا کے مصداق یہ ساری صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ایسے میں پھر اور ایک مسئلہ تھا جو دکھی کرتا ہے ہمیں۔ ظاہر ہے میری میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ایڈز زدہ جو مریض ہیں ان سے بھی انٹرویوز کیے، ظاہر ہے ماہرین سے بھی باتیں ہوئیں۔ تو میرا جو سارے کا سارا اس ساری صورتحال میں اور اس مرض کے ساتھ لیو کرنے والے لوگوں سے، اس پر کام کرنے والے لوگوں سے، اس کے لیے آگاہی مہم چلانے والے لوگوں سے جو میری گفتگو رہی، اس کا لب لباب جو ہے یا اس کا عطر جو ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک تو ڈرنا نہیں ہے۔ ٹھیک، جب آپ ڈر گئے، اور پھر ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ جیسے کوڑ والے لوگ ہوتے تھے ان کو دور چھوڑاتے تھے، اصل میں بیماری تو ہے لیکن یہ جو رویے ہیں یہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، توڑ کے بکھیر دیتے ہیں۔ وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے یہ بیماری ہے اور اس کا بتانا ہے۔ بیماری کو چھپانے سے آپ نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسمانی معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا، یہ ایڈز کے ساتھ جو جڑ گیا تھا معاملہ، وہ بے راہ روی کا،
اس نے اصل مسئلہ جو ہے کہ آپ پر لیبل لگ جاتا تھا کہ آپ یہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کردار ادا کرنا تھا سماجی تنظیموں نے, سوشل ورکرز نے, اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے, اور میڈیا نے. صحیح. اور عدالتوں اور قوانین تو اپنی جگہ موجود تھے, وہ تو تھا ہی, لیکن ہمارے ہاں جو لوگ تھے میڈیا پریکٹیشنر, وہ بدقسمتی سے وہ روایتی سلسلہ لے کے آ گئے, اور پھر وہ کرائم رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں, وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں مرے ہوئے شخص سے, اور وہ جو اس کو اسماعیل کا بھی کہہ دیا جاتا ہے اور تصویر بنانے کے لیے, اور پھر جن کے پیارے گئے ہوتے ہیں ان سے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. یہ سوال جو ہے یہ کلیجہ چیرنے کے مترادف ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ آپ ورکشاپس کروائیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, پریکٹیشنر ہیں, ان سب کو ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں ہمارے میڈیا کے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ جنگ کی رپورٹنگ کیا ہے, مریضوں کی, وباؤں کی رپورٹنگ کیا ہے. آپ ادبی کوئی پروگرام کر رہے ہیں, آپ تحقیقی پروگرام کر رہے ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے, کس طرح بات کرنی ہے. نوٹس لینا ختم ہو گیا, پڑھنا ختم ہو گیا. یہ سارے معاملات جو ہیں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. ابھی ظاہر میڈیا پہ آپ تو 1 کلک پہ ہے نا, آپ بے شک آپ 1 کلک کیجئے, آپ کے پاس سارا کچھ آ جائے گا, اس کی ہسٹری بھی آ جائے گی, مریض آ جائیں گے, ڈیٹا آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ رویے آپ نے تبدیل کیے کیا؟ آپ نے اپنے معاملات کو درست کیا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ مریضوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک اور دکھی کی بات ہے, ہم جسمانی صحت کو دیکھتے ہیں, ذہنی اور روحانی صحت کو ابھی مانا ہی نہیں گیا, دیکھا جاتا. اب یہ ضروری ہے کہ یہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں, جنگ زدہ لوگ ہیں, بیمار ہیں, کرونا والے ہیں, ڈینگی والے ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ محبت کے متقاضی ہیں. ان سے آپ رویہ جو ہے محبت آمیز رکھیں گے. تو سامعین یہ کہہ رہے ہیں احمد لطیف صاحب کہ ہمیں اس بیماری کے اسباب کا تو علم ہو چکا ہے اور ایک عرصے سے اس کی آگاہی مہم جاری ہے. اب ہمیں اپنے رویوں کی طرف غور کرنا ہوگا. ہمیں معلوم ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے ہر سطح پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ایسے مریضوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردانہ اور محبت اور شفقت کا ہونا چاہیے. عرفان, ایک اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہو سوشل میڈیا پہ, اور کیا کیا کلک ہو رہا ہے, گروپ بنے ہوئے ہیں. کیا آپ نے بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور کیا وہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے انہوں نے جسے کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے کچھ لکھ رکھا ہوتا ہے, آپ ہیومن انٹرسٹ کی باتیں کریں گے, آپ پبلک سروس میسیجز دیں گے, کیا کوئی پوچھنے والا ہے میڈیا کو کہ آپ نے جو لکھ کے دے رکھا ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ پانی بچانے کے لیے, صحت کے لیے, سہولیات کے لیے, وہ جو SOPs ہے اس کے حوالے سے آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں؟ کوئی میکنزم ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میرے نزدیک سب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ طے کر لینا چاہیے 24 گھنٹے نہیں ہم نے کرنا کام, ہم نے اتنی دیر اس کام کو کرنے ہیں, اتنی دیر ہم نے درد مندی کی بات کرنی ہے, ویلفیئر کی بات کرنی ہے, اویئرنیس کی بات کرنی ہے. میرا ایک گزارش ہوگی اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے, وہ سارے کے سارے جو کر رہے ہوتے ہیں, بچیاں بچے سب, وہ کچھ تھوڑے سے پیغامات اس طرح کے بھی دیں. کاپی لکھنا ویسے آرٹ ہے, بہت مشکل کام ہے یہ, لیکن آپ کو اگر جملہ, کوئی مصرع, کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں تو درد مندی کی بات کیجئے, اور اوروں کے لیے زندہ رہنے کی بات کیجئے. ان کو بتائیے کہ آپ کو یہ اگر کرنا ہے تو پانی ضائع نہیں کرنا, آپ نے لوگوں سے ملنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے. یہ جو بشاشت ہے نا, یہ جو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملنا صدقہ جاریہ ہے, پلیز اس کو آگے بڑھائیے. تو احمد لطیف صاحب, ہم اپنے سماجی رویوں میں تو یہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں, اور آج اس آگاہی کے دن کے موقع پر آپ یہ فرمائیے کہ ہمارا اب ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی, سادہ سے سادہ آدمی بھی جانتا ہے کہ احتیاط ہی سے زندگی بچائی جا سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور خاص طور پر اسی طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بے احتیاطی سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے, جیسے کہ سرنجز کا استعمال ہے, یا وہ طبی آلات ہیں جو دیگر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, تو اس سے بھی وائرس منتقل ہو جاتا ہے. آج ہمیں ان سے بھی کچھ عرض کرنی چاہیے. جی, میں گزارش کرتا ہوں. یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں, میں درد مندی سے دیکھ رہا ہوں, میں کوئی تان و تش کی بات نہیں کر رہا, وہ مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں.
کہیں کسی گھر میں ایک پولیو زدہ بچہ ہوتا ہے نا تو پوری فیملی لڑکھڑانے لگتی ہے. کسی ایک گھر میں اگر کوئی منشیات کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور کیا کرنا تھا آپ نے, وہ چھوڑ دیجئے. ایک بیمار ہو گیا, اس کو لعنت ملامت کر کے اس کو بھگانا نہیں ہے جی, اس کا علاج کرنا ہے. بالکل. تو میرے نزدیک یہ جو سارے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے آپ اسے چھوڑ دیں گے. مثلا یہ شیمیل ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ نرسریاں بن جاتے ہیں, کیریئر بن جاتے ہیں. کہاں کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. میرے نزدیک پوری دنیا میں یہ جو ریڈ لائٹ ایریا ہے, باقی سارے ورکرز جو موجود ہیں, ہر طرح کے ورکرز موجود ہیں پوری دنیا میں, وہ قوانین موجود ہیں, ان کو گاہے گاہے چیک کیا جاتا ہے. بالکل. میرے نزدیک ہر صحت مند آدمی کو بھی اپنا کوئی 6 ماہی 6 ماہی سالانہ جو مکمل میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے. بالکل. ایک مریض جو ہے, ابھی بی بی سی پہ ایک سٹوری رکھی ہوئی ہے, وہ سارا چل رہا ہے کہ اچانک, کیونکہ جس صحت مند سماج میں اور ایکٹیو وہ زندگی گزار رہا تھا, اسے کسی نے کہا نہیں کہ آپ چیک اپ کروا لو. وہ انڈیا میں گیا, وہاں اسے چیک اپ کا کہا گیا, تو ایسے ہی چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ وہ HIV ہے. تو میرے نزدیک گاہے گاہے چیک اپ کروانے میں یہ نہیں ہے کہ نکل آیا تو کیا ہوگا. نو, آپ کو سارے چیک اپ کروانے چاہیے. اتنی بیماریاں ہیں, ابھی ہم کورونا کے ساتھ لیو کر رہے ہیں نا, اور اس کی بیماری کے ساتھ بھی لیو کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ دوائیں لینے لگ جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے سارے معاملات کو. گویا جس بیماری کا بھی علاج ہی دریافت نہیں ہوا اس کے لیے احتیاط ہی ہے. جس طرح ابھی ہم کورونا کے لیے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج جو ہے ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونا ہے, یہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے. یہ جو وائرل بیماریاں ہوتی ہیں اور جنہوں نے لگنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے, اس کا علاج سوائے احتیاط کے اور کچھ نہیں ہے. میرے نزدیک میڈیا کو فیچر سروس شروع کرنی چاہیے, نیوز فیچر شروع کرنے چاہیے, اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ایون ہمیں علماء کو ساتھ ملانا ہوگا. بے شک, بہت ضروری. وہ جو ممبر پہ مسجد میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سے ہے, ان کی لوگ سنتے ہیں. ادیبوں, شاعروں, فنکاروں, علماء اور سب کو ساتھ ملانا چاہیے. ان کی بات میں اثر ہے اور ان کو گاہے گاہے یہ بات کرنی چاہیے. ابھی وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا, ابھی ہم نے سنا کہ ڈاکو ڈرامے ہونے چاہیے, اس پہ فیچر سروس ہونی چاہیے اور طویل ڈرامے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ. کہانی میں زیادہ اثر ہے, مصرے میں, شعر میں زیادہ اثر ہے. اس کو اس طرح سے سلوگن بنائے جائیں, گیت بنائے جائیں, نعرے بنائے جائیں. ڈاکٹر سعید احمد صاحب, 38 سال ہو گئے ہیں ایڈز کے بارے میں دنیا کو اس معاملے میں آگاہ ہوتے ہوئے, اور معلوم ہوا کہ یہ وبا بھی موجود ہے. تو کیا کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ اب اس کی شرح یا اس کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے؟ ہاں, یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے, وائرس ہے. اچھا, یہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا کہ اپنی جو حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو لوگوں نے ایڈکشن کرتے تھے اور وہ سرنجز استعمال کرتے تھے, اور ایک سے دوسرے جو کبھی شکلیں ہیں سیکس کی وہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بیماری بہت برے طریقے سے پھیل رہی تھی. جب لوگوں کو پتہ لگا کہ اس کے پھر ایک اس کا اور بھی اسٹگما بھی ہے. لوگ اس کا ڈر کے مارے بتاتے بھی نہیں تھے. اگر کسی کو ہوتا تھا تو یہ بتاتے نہیں تھے. اس طرح کی جو کمپین چلی اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیف میتھڈز بھی ہیں اس کے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سے ایسے ہاتھ لگانے سے یا ساتھ کھانے سے یا ساتھ رہنے سے نہیں لگتی. اور اس کی بہت اچھی ایگزامپل جو ہے لیڈی ڈیانا نے ایڈز زدہ بچوں کو اٹھا کے دی تھی. اور یہ لیکن یہ ٹرانسمیشن جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, لوگوں نے اس کو مانا ہے, اور اس وجہ سے جو یہ بیماری جو ہے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. یعنی ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ خوف بہت پھیل گیا جس کی وجہ سے احتیاط بھی پھیل گئی اور احتیاط بھی زیادہ ہوئی. اور خصوصاً یہ ایک اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ان سننے والوں کو بھی بتائیں کہ بلیڈ استعمال ہوتے تھے شیو کے لیے, وہ بھی ہمارے جو اس پیشے سے تعلق رکھنے والے باشعور دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور بہت احتیاط کی ہے. آپ انہیں اپریشیٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں, جہاں تک کچھ لوگوں کی اویئرنیس کا مطلب ہے, لوگوں کو واقعی پتہ لگ گیا کہ اگر ہم سیف میتھڈ استعمال کریں گے
تو ہماری زندگی بچ سکتی ہے. اور پھر یہ لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے، عام بیماری نہیں ہے یہ کہ یہ نزلہ کھانسی بخار ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بیماری بہت خوفناک ہے. اور جہاں تک پاکستان کے بارے میں ہم رپورٹس کرتے ہیں، جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں یہ پتہ لگا یہاں پر جو رپورٹنگ کیسز ہے وہ بڑا پور ہے، کیونکہ اسٹگما ہے، لوگ چھپاتے ہیں اپنی بیماری کو. تو کہتے ہیں یہ تو آئس برگ ہے، ایک اس کے نیچے جتنی ہے پھیلا ہوا وہ بہت بڑا ہے. لیکن چونکہ اب جیسے میں ریڈیو پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس طرح کے ایشوز پر اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اگر کسی کو بیماری ہے وہ کیسے دوسرے آدمی کو بچا سکتا ہے. اور خصوصی طور پر میں نے تو حکومت سے اپیل کروں گا کہ جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں، جیسے ہم اس پاسپورٹ میں بھی ان کے انٹری سے پہلے بھی ان کے یہ ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ دوسری جگہ لوگوں کو نہ پھیلا سکے. جی. اور پھر یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ اگر آپ کیریکولم میں ڈال دیں، جی، کیریکولم کا مطلب ہے جو ہماری درسی کتابیں ہیں، نصاب اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں، جی جی، اسٹوڈینٹس ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح بیماری پھیلتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے. ٹھیک. ہمیں اب چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آنکھیں بند کرنے سے آپ ایشوز کو حل نہیں کر سکیں گے. ہمارے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم نے آنکھیں بند کی، لیکن اس حکومت نے ایک دیکھے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس کو میں بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. بریسٹ کینسر ہے، اس کے اوپر پوری کمپین چل رہی ہے. صحیح. اور اسی طرح کی کمپینز اس پر بھی چلنی چاہیے. اس بیماری کو بھی آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ بیماری بھی انتہائی خوفناک ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے سننے والوں کو اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ بیماری، اس کی اذیتیں کیا ہیں، اس کی جو شدت ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا. یہ بیماری جو ہے نا، اس بیماری میں سب سے پہلے تو جو آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے، یعنی کہ جو آپ کا قوت مدافعت نظام ہے، اس کو یہ بیماری ٹچ کرتی ہے، ڈاؤن کرتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. تو جب کسی کے جسم میں مدافعتی نظام پیرالائز ہو جائے تو وہ پھر دوسری بیماریاں جو ہیں، اگر ہوگا تو نزلہ ہو گیا تو پھر نزلہ ہی ہے، بخار ہو گیا تو پھر بخار، مطلب وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے بندہ. تو اس کا علاج، اس پہ میڈیسن اثر نہیں کرتی. اب اس کی خوفناک شکل یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے، اس وائرس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اپنی جینیٹکس اپنی بدلتا ہے، اپنی شکل بدلتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، کوئی میڈیسن یا کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکتی. کووڈ کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوگی. تو جب اس کی کوئی ویکسین ہی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے سے اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے، سوائے ہمارے پاس ایک آپشن بچا ہے. ابھی پوری دنیا میں کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کی ویکسین ہے اس وائرس کی. یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے جی. تو اس کے لیے پھر ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی جس کو ہے وہ سیکشول جو آپ کے ریلیشنز ہیں، اور اس کو بتائے کہ اس کو بچنا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ بیماری ہے، بیوی سے جو جائز تعلقات ہیں، اس میں بھی آپ دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، ادروائز اس کو بھی ہو جائے گی. اور پھر اس کا یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھیں، یہ بیماری جو ہے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. یہ کسی کو اگر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی ہے، اس میں وائرس تھا تو وہ ہو گیا ہے، یا آپ کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو گائنی میں یا اس جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ایسا، مطلب آپ کو اس کی پوری ایجوکیشن دینی پڑے گی لوگوں کو، تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ اس سے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. اپنی ایک صحت مند زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، ہمارے لوگ جو ہے نا، مطلب جانتے ہیں جی جی، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا، اس کی اسٹیٹیکل فیگر آپ دکھائیں دوسرے دنیا میں
ان کو وہاں سے یہ بیماری ہے، اور انہوں نے اس کو بہت حد تک کرٹیل کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ میتھڈ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایفرٹ ہو رہی ہے، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی جو آپ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو اس کا بچاؤ ہے۔ تو بچاؤ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو خدا نخواستہ ہے تو وہ دوسرے ساتھی کو ضرور بتائے کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے، ساتھ رہنے سے، کھانا کھانے سے نہیں ہوگی۔ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سیکشول بیہیویئر جو میں نے عرض کیا اس کی وجہ سے، اس کے بھی لیے آپ دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رل مل کے ایک بڑی سالڈ مہم چلانی چاہیے، اس کو کیروکلم میں ڈالنا چاہیے، اس کو لوگوں کو اویئرنیس کے لیے جو ہے واک ہونی چاہیے۔ اس میں ریڈیو پاکستان جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، اس میں ٹی وی اور یعنی کہ اس پر ڈرامے بننے چاہیے۔ میں کہتا ہوں ڈرامے اب لوگ دیکھتے ہیں نا، ان میں یہی ہے شادی بیاہ کی کہانی ہے، یا میک اپ کے طریقے، یا ہانڈی پکانا کیسے۔ اس سے نو ڈاؤٹ اس سے امپرومنٹ آ رہی ہے آپ کی، لیکن وہ امپرومنٹ جو ہمارے وائٹل ایشو ہیں، اس میں وائٹل ایشو میں یہ بیماری ہے، کووڈ ہے، آپ کے جناب علی یہ بریسٹ کینسر ہے، آپ کے جو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی کس طرح آپ بچا سکتے۔ میں لاس ویگس گیا، وہاں میں نے دیکھا بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پانی کس طرح بچانا ہے، آپ نے ٹوٹی نہیں کھولنی۔ تو میرے خیال میں ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ، اور یہ ود دی پارٹنرشپ آف جنرل پیپل اینڈ دا پیپل ہو آر ایٹ دی ٹاپ کی بات کرنے سے بہت بڑا اثر آئے گا۔ بلکہ اب تو آپ کا بڑا ڈائنامک وہ ہے آپ کا ڈی جی صاحب، اور اس سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو مطلب چھوٹے چھوٹے سلوگن دیں لوگوں کو، پانی احتیاط سے استعمال کریں، بیچ میں ایک تھوڑا سا آ جائے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں جی۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے سلوگنز جو ہے نا، یہ آپ کے معاشرے کا شکل بدل دیں گے جی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو وہ سنتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، اور جن سے ان کو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موقع پر اپنا وقت دیا ہے ہمیں، بے حد مہربانی، بہت شکریہ۔ اور اب آخر میں احمد لطیف صاحب یہ فرمائیے کہ ایڈز کی وجوہات، ایڈز کے خطرات، ایڈز کی کیفیات پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا، خود بھی ہم اس معاملے کو عام طور پر ڈسکس کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کچھ اس پر ارشاد کیجئے۔ میرے نزدیک بتائیے، سچ بتائیے، جتنا بھی شفاف سچ ہے وہ بتائیے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں نا، یہ بات نہیں کرنی، اس سے ہم طرح طرح کے وہ گھریلو اور جو ڈومیسٹک ہراسمنٹ ہے اس کی طرف بھی بچیاں اور بچے چلے جاتے ہیں اور اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں جو ہے اس سے بھی بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بات کیجئے پلیز، اپنا دکھ بتائیے، دکھ بتائیں گے تو سلسلہ آگے بڑھے گا اور علاج ہوگا۔ احمد لطیف صاحب کے اس جملے پر کہ بات کیجئے، تو سامعین ہم نے آج بات کی ایک حساس موضوع پر، ایڈز سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ میں اپنے شرکاء ڈاکٹر سعید احمد صاحب، جناب احمد لطیف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سامعین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کے ریکارڈنگ انجینئر تھے عاقل ضیاء، پروڈیوسر کامران ملک، پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد، اور اپنے میزبان عرفان جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا۔